نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے آئینے میں حصہ نمبر 18۔ آپ کا تکیہ مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکیہ جس پر ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک تکیہ رکھا جو چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 928۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں ایک تکیہ بھی عنایت فرمایا تھا جس کا بھراؤ ازخر نامی گھاس تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا تکیے کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، لہذا جب بھی تکیہ استعمال کیا جائے تو سنت کی نیت کر لی جائے۔ آپ کا لحاف کیسا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں بسر کرتے تھے، یعنی ایک ہی لحاف میں سوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لحاف تھا جو ورس سے رنگا ہوا تھا، یعنی ایک رنگ ہوتا ہے ورس، زرد رنگ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان گھومتا رہتا تھا، یعنی آپ کی بیویوں کے درمیان۔ جس بیوی کی باری ہوتی اس کے گھر پہنچا دیا جاتا۔ اور ورس ایک مشہور یمنی پھول ہے جو رنگائی کے کام میں آتا ہے اور عموماً یمن میں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے دن میں مجھے آپ نے کسی ضرورت کے لیے بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں تشریف فرماتے، تو آپ نے مجھے بھی اپنے لحاف میں داخل فرما لیا۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے۔ اصل کتاب میں غالباً حضرت عبداللہ کا نام چھٹ گیا اور حضرت زبیر کا ذکر کر دیا گیا، کیونکہ حضرت زبیر حضرت عائشہ کے بھتیجے تھے، اس لیے پردہ بھی نہیں تھا، وہ آپ کی خالہ لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو کثرت سے استعمال فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ زاد المعاد میں صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ فرشتے معطر آدمی سے، یعنی خوشبو والے آدمی سے محبت کرتے ہیں اور شیاطین اس سے نفرت کرتے ہیں۔ شیاطین کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ بدبودار چیز ہے، چنانچہ طیب اور پاک روحوں کو پاک اور طیب بو ہی پسند ہوتی ہے، یعنی خوشبو، اور ارواح خبیثہ یعنی بری روحوں کو خبیث بو یعنی گندی بدبو جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں وہی پسند ہوتی ہے۔ ہر روح اپنی پسند کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یعنی میں، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں دیکھتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ یعنی عطردان تھا، اس میں سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سر مبارک پر لگایا کرتے اور سونے سے بیدار ہوتے تو قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو فرماتے، پھر خوشبو لباس پر بھی لگاتے۔ خوشبو میں سب سے زیادہ مشک، عود اور ریحان کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی خوشبو پیش کرتا تو اس کو ضرور قبول فرما لیتے، خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 878۔ معلوم ہوا کہ خوشبو کو
واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو خوشبو پیش کرے تو اس کو قبول کر لینا سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔